السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ وَإِنْ اور اگر احد کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے استجارک پناہ مانگے آپ سے، فَأَجِرْهُ تو پناہ دے دیجئے اسے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ کا، ثم پھر ابلغہ پہنچا دیجئے اسے ما منہ اس کی امن کی جگہ، ذالکہ یہ بوجہ اس کے کہ وہ قوم لوگ لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ اگر کوئی مشرک بھی پناہ آپ سے مانگتا ہے تو آپ انہیں پناہ دیجئے۔ یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ جو آپ کے دشمن ہیں، وہ بھی اگر آپ سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ انہیں پناہ دیجئے اور انہیں اللہ کا کلام سنائیے، کیونکہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ کیفا کس طرح، یکون ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے نزدیک ان کے عہد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا سوائے الذین ان کے جن سے عہدتم معاہدہ کیا تم نے، عند پاس مسجد حرام کے، یعنی جو صلح حدیبیہ ہوئی، فمستقاموا تو جب تک وہ سیدھے رہیں، یعنی اس عہد پر قائم رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا پس تم بھی سیدھے رہو یعنی قائم رہو، لہم ان کے لیے، جب تک وہ اپنے عہد پہ رہیں تم بھی اپنے عہد پہ رہو۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحب وہ پسند کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، متقی لوگوں کو، یعنی یہ جب تک وہ عہد میں رہیں تمہیں بھی عہد میں رہنا ہے، یعنی عہد کا پاس و لحاظ کرنا، وعدے کا پاس و لحاظ کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ تقویٰ ہے اور اللہ متقی کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 کیفا کیسے ممکن ہے، وَإِن جبکہ اگر یظہروا وہ غلبہ پا جائیں، علیکم تم پر، یعنی مشرک اگر تم پر غلبہ پا جائیں، تمہارے پر غالب آ جائیں، لا یرقبوا نہ وہ لحاظ کریں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، الا ولا کسی قرابت کا اور نہ ذمہ کسی معاہدے کا۔ مشرک کی فطرت بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آ گئے تو تمہارے کسی رشتے کا اور کوئی عہد اور پیمان کا، کوئی وعدے کا یہ پاس و لحاظ رکھنے والی قوم نہیں ہے لوگ۔ یرضونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، بے افواہہم اپنے منہوں سے، وتابا اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، واکثرہم اور اکثر ان کے، زیادہ تر ان کے، فاسقون فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا، بے آیات اللہ کی آیت کو، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی سی، فصدوا پھر انہوں نے روکا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا،
یعنی ایک طرف اللہ رب العزت کا فرمان تھا، جنت تھی، اور ایک طرف دنیا تھی. انہوں نے دنیا کو قبول کر لیا اور آخرت کو چھوڑ دیا. تو کہا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا تھوڑی قیمت میں، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا بھی، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا. انہم بے شک وہ، ساء کتنا برا ہے، ما جو کانو ہے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. تو یہ جو عمل کرتے ہیں یہ کتنا برا عمل ہے. لا یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے، لا نہیں ہرگز نہیں، یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مؤمن کسی مومن، یعنی کسی مومن کے بارے میں وہ لحاظ نہیں کرتے، الا ولا کسی قرابت اور نہ ذمہ کسی معاہدے کا، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ معتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں. آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 6. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے. یہ کن مشرکوں کو پناہ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ وہ مشرک ہے جن مشرکوں کو قتال کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ وہی مشرک ہیں کو پناہ دینے کا کہ کیا حکمت ہے. اگر یہ پناہ مانگ رہے ہیں تو اللہ رحمان اور رحیم رب، جس نے ان کو اور ان کی شرکسی کی بنا پر، ان کے ظلم کی بنا پر حکم دیا کہ انہیں قتال کرنا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ تم سے پناہ مانگتے ہیں تو تمہیں ان کو پناہ دینا ہے. حکمت کیا ہے اس کی؟ تاکہ وہ اللہ کے دین کو جان لے، اللہ کا دین ان کے بندوں تک پہنچ جائے، ان کو حجت قائم ہو جائے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. انہیں پناہ دو اور انہیں اللہ کا کلام سناؤ، اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ میں پہنچا دو. خود پناہ بھی دو اور اس کو حفاظت کے ساتھ اس کی پناہ گاہ میں جہاں اس کو پناہ پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچا دو. اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، اس لیے انہیں ان تک علم کو پہنچانا ہے اور حجت کو قائم کرنا ہے. یہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے، جیسے کہ اس کی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. آیت نمبر 7. اور یہاں پہ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر وہ پناہ مانگتے ہیں تو ان کو پناہ دو اور انہیں کلام سناؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یعنی ان کو حق کی معرفت کراؤ، انہیں اپنے رب کا تعارف پیش کرو، ان کو سچے دین سے آگاہ کرو کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے، اور ان کو ان کی امن کی جگہ تک بھی چھوڑ کر کے آؤ. سبحان اللہ. آیت نمبر 7. بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا. تو یہ مسجد حرام کے قریب کون سا عہد لیا تھا؟ صلح حدیبیہ. تو صلح حدیبیہ میں جو ان سے عہد ہوا تھا کہ اب ہمارے آپس میں جنگ و جدال نہیں ہوگا، لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا، اور یہ اس بات پر عہد ہے کہ آپ اس سال عمرہ کرنے نہیں جائیں گے. یہ بھی شرط تھی، اور یہ بھی شرط تھی کہ آپ کا کوئی آدمی ہمارے طرف آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا. یعنی ایسی شرطیں انہوں نے لگائی جو شرطیں اس وقت صحابہ کے مزاج کے خلاف تھی کہ کیا ہم کمزور ہیں کہ ان کی اس شرطوں کو مان لیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یہی مشیت تھی، یہی فیصلہ تھا کہ اس کو مان لیا جائے. اور اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ جو یہ جنگ و جدال نہیں ہوگا، یہ چند سال جو ہم کو مل جائیں گے، اس میں ہم اللہ کے پیغام ان تک پہنچا پائیں گے. اور جب اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا، یعنی جنگ نہیں ہوگا، تو ہمیں اس کام کو کرنے کا موقع مل جائے گا، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا موقع مل جائے گا. اس لیے ہر شرط مان لی. بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کمزور ہیں، ہم ہمت نہیں رکھتے ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، سب کچھ برداشت. کس وجہ سے؟ کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا پائیں گے. تو آپ نے یہ عہد جو ہوا تھا، اس عہد کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اس عہد کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. اور مومنوں نے اور صحابہ اکرام نے، اللہ کے رسول نے اس کا بہت پاس و لحاظ رکھا کہ جو عہد تھا اس عہد کے اندر کوئی مومنوں کے طرف سے کوئی عہد کو توڑنے والی بات نہیں ہوئی. تو یہاں فرمایا اللہ نے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا تھا، یعنی وعدہ لیا تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، خون خرابہ نہیں ہوگا. پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں
तुम भी उनके साथ सीधे रहो, यानी जब तक वो अपने अहद को पूरा करें तुम भी अपने अहद को पूरा करो। बेशक अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है, यानी अहद को, अपने वादे को पूरा करना ये तकवे की अलामत है, और अल्लाह मुत्तकियों को, तकवा रखने वालों को पसंद करता है। आयत नंबर 8, किस तरह मुश्रिकों से अहद रह सकता है जबकि उनका ये हाल है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्रिकों की कुछ फितरत को यहां पर बयान फरमा रहा है कि इनकी किस तरह से, इनके अंदर जो है अहद को तोड़ने वाली बातें और अपने करीबी रिश्तेदारों का पास लिहाज न रखने वाली इनके अंदर जो सिफात है, उन सिफात का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर जिक्र किया। किस तरह मुश्रिकों से अहद रह सकता है जबकि उनका यह हाल है, मुश्रिकों का यह हाल है कि अगर वो तुम पर गलबा पाले तो वो तुम्हारे मामले में रिश्तेदारी का लिहाज करेंगे, ना किसी अहद का। अगर वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए, तुम्हारे ऊपर उनको वर्चस्व मिल गया, तो वो कोई पासो लिहाज नहीं रखेंगे, ना वो ये सोचेंगे और समझेंगे कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, और ना ही कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई अहद, कोई पैमान और कोई वादा हुआ है, वो इसका कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये फितरत बताई जा रही है मुश्रिकों, और वो अपने मुंहों यानी जुबान से तुम्हें खुश करते हैं और उनके दिल इनकार करते हैं। मतलब वो जुबान से कुछ और होते हैं और दिल उनका तुम्हारे खिलाफ सख्त नफरत में होता है, और उनमें से अक्सर नाफरमान है, और मुश्रिकीन में से अक्सर जो होते हैं वो नाफरमान। और दूसरे मकाम पे भी अल्लाह ने फरमाया कि तुम मोमिनों के खिलाफ, मोमिनों से दुश्मन रखने वाले यहूदियों को और मुश्रिकों को पाओगे। मोमिनों से सबसे ज्यादा नफरत अगर कोई रखते हैं तो वो यहूदी है, और फिर उसके बाद फरमाया कि मुश्रिक को तुम पाओगे, और मोमिनों से करीब तर रहमत में, मोहब्बत में तुम पाओगे नसरानियों को, यानी ईसाइयों को। क्यों? क्या वजह है उसकी? क्योंकि उनके अंदर इल्म है। जो लोग मोहब्बत करते हैं उसकी पहली वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनके अंदर इल्म होता है, और उनके अंदर उलमा और दरवेश होते हैं, यानी वो गोशा नशीनी इख्तियार करके वो अल्लाह की हम्द और सना में लग जाते हैं, यानी आबिद किस्म के लोग उसके अंदर होते हैं, और वो नर्म दिल होते हैं। लेकिन मोमिनों से सख्त दुश्मनी में ये यहूदी होते हैं और मुशरिकीन होते हैं। मुशरिक कौन? जो अल्लाह को भी मानता है, नमाज रोजा हज ज़कात भी करता है, और साथ में अल्लाह का हक किसी दूसरों को भी देता है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझता है, किसी और के दरबार में भी जाकर के सजदा करता है, दुआ करता है, मन्नत मानता है। इसे मुशरिक कहते हैं, जो शरीक करता है, यानी अल्लाह की भी इबादत करता है और अल्लाह की इबादत में किसी और को भी शरीक करता है। तो उसकी फितरत यहां पे बताई जा रही है कि अगर ये गलबा पाले तुम पर तो तुम्हारी रिश्तेदारी का भी लिहाज नहीं करेंगे, और तुमसे अहद व पैमान का भी, तुमसे वादे का भी लिहाज नहीं रखेंगे, और वो तुम्हें अपने मुंह से खुश करते हैं, यानी जुबान पे कुछ होते हैं और दिल के अंदर सख्त नफरत रखते हैं, और उनमें से अक्सर नाफरमान होते हैं। ये खबर कौन दे रहा है? सारी कायनात का खालिक और मालिक, जिसने इंसान को बनाया, जो इंसान की फितरत को जानता है, उससे बेहतर खबर और कौन दे सकता है। आयत नंबर 9, उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत में बेचा। ये इनकी एक सिफत कि अल्लाह की आयतों को, अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह के नबी के फरमान को, तौहीद को, रिसालत को, आखिरत को इन्होंने इनकार किया, मौजज़ात का इन्होंने इनकार किया। ये सब चीज आयतें हैं, निशानियां, थोड़ी सी कीमत में, यानी बज़ाहिर दिखने वाली दुनिया की लालच में, दुनिया को हासिल करने के लिए, दुनिया को पा लेने के लिए, जो बज़ाहिर इन्हें खूबसूरत नजर आ रही है, उसे पा लेने के लिए इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम को छोड़ दिया, यानी अहकाम को बेच दिया और दुनिया को इन्होंने खरीद ली। तो अल्लाह ने फरमाया उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत में बेच दिया, फिर लोगों को उसकी राह से रोका। और दूसरा जुर्म इनके अंदर यह भी एक फितरत होती है, लोगों को अल्लाह के राह से रोकते हैं, लोगों को तौहीद से रोकते हैं, रिसालत से रोकते हैं, आखिरत पर यकीन से रोकते हैं, यानी लोगों को अल्लाह के दीन से रोकते हैं, अपनी मनमानी जिंदगी करना चाहते हैं, फिर लोगों को उसके रास्ते से रोका। बेशक बुरा है जो वो करते हैं, ये बहुत बुरा अमल है जो ये अमल कर रहे हैं। आयत नंबर 10, वो किसी मोमिन को के मामले में रिश्तेदारी का लिहाज करते हैं ना किसी अहद का। फिर से अल्लाह ने फरमाया कि समझ लो इनकी फितरत को। वो किसी मोमिन के मामले में, जब मोमिन का की बात आती है, किसी ईमान वाले की, किसी तौहीद परस्त की बात आती है, तो वो किसी मोमिन के मामले में रिश्तेदारी का लिहाज करते हैं, ना किसी अहद का, ना किसी वादे का। वो कोई लिहाज नहीं करते। जब वो सामने देखते हैं कि कोई मोमिन है
تو مشرک کو ایسا غصہ آتا ہے, ایسا وہ تلملاتا ہے کہ وہ نہ رشتہ داری کو دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ کسی عہد کو دیکھتا ہے, اور وہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں, یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں, اللہ کے حد سے بڑھ جانے والے. آیت نمبر 11. پھر اگر وہ سبحان اللہ الحمدللہ, اللہ کیسا رحمان اور رحیم رب ہے کہ اس کے بعد بھی ایسے مجرموں کو اللہ رب العزت توبہ کی دعوت دیتا ہے. آیت نمبر 11. پھر اگر وہ توبہ کرنے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. تو کوئی مومنوں کا بھائی کب بن سکتا ہے؟ کیا شرط بتائی گئی؟ تو مومن کا بھائی بن اسی شرط میں سکتا ہے کوئی کہ جب وہ توبہ کرے, پچھلے گناہوں پہ نادم ہو جائے, شرمندہ ہو, پشچاتاپ کرے اور اپنے گناہ کا اقرار کر لے, دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے, یقین کرے, دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور نیک کام کرنا شروع کر دے. یہ شرائط ہے توبہ کی. تو توبہ کر لے, اور توبہ جو کرتا ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ صرف منہ سے توبہ کر لیا, اس کے عمل بھی ظاہر ہونا چاہیے, بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی نظر آنا چاہیے. تو توبہ کر لے, نماز قائم کرے, یعنی کوئی شخص توبہ تو کر لے لیکن نہ نماز قائم کرے نہ زکوٰۃ دے, تو گویا کہ وہ اپنی توبہ میں جھوٹا ہے. توبہ یعنی یو ٹرن, جس راستے پہ وہ چل رہا تھا اللہ کی نافرمانی کے راستے پر, منمانی زندگی, آخرت کو بیچ کر کے صرف دنیا کو کمانے کی پیچھے لگا ہوا تھا, ہر چیز کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا, اب وہ توبہ کر رہا ہے, یعنی اس زندگی سے وہ پلٹ رہا ہے. تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا عمل دکھنا چاہیے, اور ضرور دکھتا ہے. تو توبہ کر لے اور نماز قائم کرے, یعنی بدنی عبادت, اور زکوٰۃ دے, مالی عبادت, اللہ کا حق, نماز اللہ کا حق ادا کرے, اور بندے کا حق کہ جو مال ہے اس کے پاس, اس مال کو اس کے حقداروں تک پہنچائے, یعنی یتیموں, مسکینوں, رشتہ داروں اور جو بھی حقدار ہیں زکوٰۃ کے وہاں تک پہنچائے. تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. یہ شرط بتا دی اللہ رب العزت نے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, لیکن کب تمہارے بھائی بنیں گے؟ جب وہ توبہ کر لیں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے. اس سے کیا پتا چلا کہ مشرکوں کی فطرت بتائی جا رہی ہے اور ان سے دوستی سے روکا جا رہا ہے, ان سے نفرت کرنا ہے ایسا نہیں ہے. دوستی سے روکا گیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے نفرت کرنا ہے, ان کے عمل سے نفرت کرنا ہے کہ ہم اگر ان سے دوستی رکھیں گے تو یہ عمل ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا, یہ برائی ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی, ورنہ اگر وہ اپنے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہاں پہ علم کی دعوت دی گئی اور علم والوں کے شان بتائی گئی کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ علم والے اس کو پرکھ لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو علم والے اللہ کی نشانیوں کو سمجھ پاتے ہیں. آیت نمبر 12. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں, یہ پھر صلح حدیبیہ میں جو عہد ہوا ہے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے, وہ کسی مومن کو نہیں ماریں گے, اور مومنوں نے بھی عہد کیا کہ ہم بھی تمہارے آدمی کو نہیں ماریں گے اور امن و امان سے رہیں گے. ہمارا کوئی آدمی اگر تم میں چلا جائے گا تو ٹھیک ہے, تم مت دینا, تمہارا آدمی اگر ہم میں کوئی آ جائے گا تو ہم تمہیں واپس کر دیں گے. ساری قسم کی شرطیں, ہم عمرہ کرنے نہیں جائیں گے, یہیں سے واپس ہو جائیں گے. جانور تک کو انہوں نے قربان گاہ میں نہیں جانے دیا, ان کو بھی کہا کہ اس کو بھی واپس لے کر کے جاؤ. تو سب کچھ شرطیں مان لی. صرف ایک چیز سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمیں موقع مل جائے گا اپنے رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا, جنگ و جدال نہیں ہوگا. اس سے بھی پتہ چلا کہ اسلام کی فطرت یا اسلام کی سوچ یا اسلام کا ایم جو ہے وہ جنگ و جدال نہیں ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہے, وہ امن چاہتا ہے, ہر حال میں امن چاہتا ہے. آیت نمبر 12. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے اور تمہارے دین میں تان کرے تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو. اگر وہ عہد توڑ دیتے ہیں, جو وعدہ کیا اس وعدے کو وہ توڑتے ہیں, تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عہد توڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو چھوڑا گیا تو ان کا ظلم اور بڑھ جائے گا. عہد کیسے ٹوٹے گا؟ کہ وہ لوگ ان کے لوگوں کو مار ڈالے اور مارنے کے بعد بھی تم خاموش رہتے ہو, تو یہ ظلم کو بڑھاوا دینا ہے. تو ظلم کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو
اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے کیونکہ آپ نے اس کو ظلم سے روکا ہے۔ آیت نمبر 12، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالے، عہد کیے انہوں نے، قسمیں کھائی ہے، اور تمہارے دین میں طعن کرے تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، جو انہوں نے قسمیں کھائی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کیوں لڑو ان سے؟ شاید کہ وہ باز آ جائیں، کہ جو غلطیاں وہ کر رہے ہیں، جو نافرمانیاں اللہ کے اور اللہ کے نبی کی کر رہے ہیں، تم ان کے ہاتھ کو، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑو، ان سے لڑو تاکہ یہ واپس آ جائیں، تاکہ وہ توبہ اور استغفار کر کے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آیت نمبر 13، اب انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا؟ انہوں نے اس طرح سے عہد توڑا، تجلیات نبوت صفحہ نمبر 160 سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین سے، قریش سے عہد کیا، وعدہ کیا کہ جنگ و جدال نہیں ہوگا، تو اس میں بنو بکر ایک قبیلہ بھی تھا جو قریش کے طرف سے تھا، اور بنو خزاع یہ ایک قبیلہ تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ کچھ دن تک عہد چلا، اور شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاع پر بنو بکر نے چھاپا مار دیا۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب کتنا سخت انہوں نے عہد توڑا، کہ عہد ہوا تھا، قسمیں یہاں پہ کھائے تھے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کسی کو مار پیٹ نہیں کریں گے، لیکن جیسی ان کو موقع ملا تو شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاع پر انہوں نے چھاپا مارا، اور بنو بکر نے ان کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اور اس قتل میں ایسا نہیں کہ صرف یہی ایک قبیلہ تھا، قریش نے بھی پیچھے سے ان کی مدد کی، ان کو جنگجو دیے اور ہتھیار دیے، تو قریش بھی اس میں شامل تھا، یعنی مشرکین مکہ پورے شامل ہوئے قریش کے ساتھ، اور بنو بکر بھی شامل ہوئے۔ بنو خزاع چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور ان سے ان کے کئی افراد مسلمان بھی ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے عہد کرنے کے بعد اور ہمارے 20 آدمیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے جو لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے تھے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہاری ضرور حفاظت کروں گا۔ اب کیونکہ اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑا عہد انہوں نے توڑا تھا، اور مسلمانوں کی طاقت بھی دیکھ چکے تھے جنگ بدر میں اور جنگ احد میں، تو ادھر مشرکین مکہ بھی بے چین ہوئے، اور ان کے اندر بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ کہیں اس کا انجام کوئی سخت نہ ہو جائے، تو ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی، اور اس کے نتائج سے خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا وہ، کہ مسلمانوں کو جب پتہ چلے گا مدینہ کے لوگوں کو تو وہ کہیں ہم پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے جھٹ سے ابو سفیان کو مدینہ پہنچایا۔ ابو سفیان کون؟ مکہ کے سردار، مکہ کے سرداروں میں سے ہیں، تو انہوں نے فٹ سے مشورہ کیا اور ابو سفیان کو مدینہ پہنچایا کہ ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے، ہمارے آدمیوں نے، یعنی بنو بکر نے اور قریش نے مل کر کے ان کے 20 آدمیوں کو قتل کر دیے ہیں، کہیں وہ چڑھائی نہ کرے، تم جلدی سے جاؤ مدینہ میں اور جا کر کے عہد کو پکا کرو اور عہد کی ٹائمنگ کو بڑھا لو۔ تو ابو سفیان مدینہ آئے، اور جب ابو سفیان مدینہ آئے، اور مدینہ میں آپ کی بیٹی بھی تھی جو ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور مومنوں کی ماں ہے، اور ابو سفیان کی بیٹی ہے، جبکہ ابو سفیان اس وقت اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے سخت دشمن ہے، اور جنگ احد کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی سخت دشمنی نبھائی، جنگ بدر کے اندر بھی انہوں نے سخت دشمنی نبھائی، اور یہ اب امان لینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے آدمی سے غلطی ہو گئی ہے تو عہد کو پکا کر لیں اور وقت کو بڑھا لیں۔ لیکن مدینہ جب آئے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے، ام حبیبہ کے گھر گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر پلٹ دیا، یعنی ام حبیبہ نے جیسی ابو سفیان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں بیٹھنے لگے
تو انہوں نے بستر کو پلٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں، آپ رسول اللہ کے بستر میں نہیں بیٹھ۔ اپنے باپ کو ایسا کہہ رہے، سبحان اللہ۔ ابو سفیان نے کہا واللہ میرے بعد تمہارے اندر شر پہنچ گیا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے گفتگو کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی وہ اپنے آدمیوں کی غلطی کے بارے میں بات کرنے لگے لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ابوبکر صدیق نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق کے پاس گئے، انہوں نے سخت لہجے میں انکار کر دیا۔ حضرت علی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ واپس مکہ کی طرف لوٹ رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی کہ اب انتقام لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اب عہد توڑ دیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب وہ عہد توڑ دے تو تم بھی پھر کسی بات کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا۔ اور غزوے کی تیاری کے ساتھ ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اے اللہ جاسوسوں یعنی یہاں سے خبر وہاں پہنچانے والوں، اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچانے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سر پر پہنچ جائیں۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی بھی ایسا جاسوس نہ ہو کہ ہماری خبر وہاں پہنچ جائے اور ہم اچانک ان کے سروں پر پہنچ جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کی، لیکن اسی بیچ ایک حادثہ ہوا کہ ایک ساتھی نے دشمنی کی بنا پہ نہیں، خبر پہنچانے کی بنا پہ نہیں، صرف اپنے بچے کیونکہ وہاں پر رہتے تھے جو پہلے واقعہ گزر چکا ہے، تو ایک خط پہنچا دیا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ کچھ صحابہ کو پہنچایا کہ فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے۔ یہ تیز گھڑ سوار تھے، تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے اور وہاں جا کر کے دیکھا تو وہ خاتون مل گئی، وہ بڑھیا مل گئی۔ اس سے کہا کہ وہ خط دو، اس نے کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے، ڈھونڈا تلاشی لی نہیں ملا، تو واپس آنے کی ارادہ کیا، لیکن پھر ذہن میں آئے کہ نہیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس خط ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاس خط نہ ہو۔ پھر اسے سخت دھمکی دی تو اس نے اپنے بال سے نکال کر کے خط دے دیا۔ بہرحال خبر مکہ تک نہیں پہنچی۔ 10 رمضان سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں فتح مکہ کس طریقے سے ہوئی ہے، کیونکہ فتح مکہ ایک بہت بڑی فتح تھی جس کا انتظار کئی قبیلے کے لوگ کر رہے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہے تو فتح مکہ ہو کر کے رہے گا، اور اگر فتح مکہ ہو گیا یعنی یہ نبی ہیں، اور پھر جوگ در جوگ لوگ اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب یہ مکہ داخل ہونے والے تھے تو دور رک کر کے رات گزارے اور وہاں پہ آگ جلی۔ اس آگ کو ابو سفیان نے جب دیکھے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اس قدر آگ تو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اتنا بڑا یعنی اتنی آگ ہے، اس کا مطلب بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور اتنا بڑا لشکر مکہ کی طرف آ رہا ہے، ہو نہ ہو یہ مدینہ سے ہی آ رہا ہے اور ہمارے اوپر چڑھائی ہونے والی ہے۔ اس نے فٹ سے خبر پہنچائی، اور جب خبر اسے ملی تو ابو سفیان مکہ چھوڑ کر کے اور اس قافلے کی طرف نبی مکرم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ رات رکنے کے بعد ابو سفیان نے آ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التجا کی، ابو بکر کے سامنے بھی کی، عمر کے سامنے بھی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور کہا کہ اسے صبح میرے پاس لے کر کے آنا۔ رسول اللہ کے سامنے صبح پیش کیے گئے ابو سفیان، کیونکہ ابو سفیان امان لینے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم پر چڑھائی نہ کی جائے، مطلب انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کے ان کی حالت ہو گئی خراب۔ تو یہ سفیان جو مکہ کا سردار ہے، یہ آ کر کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں امان دے دیجئے، یہ امان مانگ رہا ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ رحمت للعالمین، آج تک کوئی ایک مثال آپ ایسی نہیں پیش کر سکتے کہ کوئی اپنے ملک سے نکالا گیا ہو بے عزت کر کے، اور ان کے ساتھیوں کو وہ ظلم دیے گئے ہوں جو آسمان و زمین میں بہت کم دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ فاتح ہونے والے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سردار اپنے آپ کو جھکا کر کے اس طریقے سے کھڑا ہے اور رات بھر رک کر کے پھر صبح حاضر ہوا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کے الفاظ سنیں آپ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا اب بھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ اب اس کو دعوت دے رہے ہیں ہم، سوچیں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بدبار ہیں
کتنے کریم ہیں، کتنے خواہش پردہ ہیں، یعنی کتنے آپ جو ہے رحم دل ہیں. اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا. یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک تو میرے ضرور کوئی کام آیا ہوتا. یعنی کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے. اور ابو سفیان تم پر افسوس. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے باطل معبود نے تمہارا کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے. تم نے جنگ بدر میں بھی دیکھا، جنگ احد میں بھی دیکھا، اور آج بھی تم دیکھ رہے ہو اور تم سمجھ بھی رہے ہو کہ اگر یہ معبود ہوتے تو میرے کچھ کام آتے. کیا اس کے بعد بھی تمہیں یہ ہوش نہیں آیا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے؟ ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے. اس پر حضرت عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہارے گردن ماری جائے کیا تم نہیں جانتے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک؟ بہرحال ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیے اور دائرے اسلام کے اندر آ گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں فلاں درے کے پاس کھڑا کر دیا جائے. اب ادھر سے فوج مکہ کی طرف آ رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجر صحابہ کے بیچ میں ہیں اور سورہ فتح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے. آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. نبی مکرم کے ساتھ 10,000 کا لشکر، اور آپ مکہ کے اندر جانے کے پہلے مکہ جا رہے ہیں. کہا جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بہرحال جب آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے تو ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھا تو ایک صحابی نے کہا کہ اسے امان دیا جائے یا یہ کچھ لینے کے متلاشی ہوتے ہیں. مطلب ابو سفیان کی یہ سوچ ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دیا کہ ابو سفیان جو تمہارے گھر میں آ جائے گا، پناہ لے لے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو اپنے گھر کے اندر دروازے لگا لے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا. یعنی ان کو بھی امان دیا جا رہا ہے. تو ابو سفیان یہ لشکر کے آنے کے پہلے مکہ پہنچے اور آ کر کے اپنے ساتھیوں کو چیخ کر کے آواز دیتے ہیں کہ مدینہ والے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر کے آ رہے ہیں اور آج ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کے اوپر جو ظلم کیے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اور مکہ کا یہ رواج تھا، مطلب اس وقت کا یہ رواج تھا کہ جب کوئی فاتح ہوتا، اور آج بھی آپ دیکھیں جب کوئی کسی دیش کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو وہ تو کسی دیش کے اوپر قبضہ کرتا ہے. یہ تو انہی کا ملک تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا. یہ نبی مکرم کی پیدائش ہوئی ہے مکہ کے اندر. آپ کے باپ دادا کا یہ مقام ہے، آپ کے والد کا اور آپ کے دادا پردادا کا یہ مقام ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو آباد کیا، اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا. تو یہ تو آپ کا وطن تھا. اس وطن کو بنایا ہی آپ کے پروجوں نے تھا. اور اس گھر سے ایسی محبت تھی، خانہ کعبہ سے. اس محبت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ جب قبلہ یروشلم کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ اور پھر اس کے بعد یروشلم مسجد اقصی آئے، ایسے اینگل سے کھڑے ہوتے تھے تاکہ مکہ خانہ کعبہ بھی کور ہو اور بیت المقدس بھی کور ہو جائے. یہ آپ کی محبت اس سے پتہ چلتی ہے. بار بار آپ آسمان جب مدینہ چلے گئے اور قبلہ بالکل الگ ہو گیا، اب اس طرف رخ کر ہی نہیں سکتے تھے مکہ کی طرف، یروشلم مسجد اقصی کی طرف کرنا ہوتا تھا تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ رب العزت سے کہ یہ میرا قبلہ واپس خانہ کعبہ کر دی، مطلب خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے. جب مکہ سے آپ کو نکال رہے تھے یہ لوگ، بے عزت کر کے نکال رہے تھے، سازشیں کر کے نکال رہے تھے، اپنے ہی ملک سے، اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی شہر سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سازشیں کر کے نکال رہے تھے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے رسول اللہ کو انہوں نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی کہ ہر قبیلے کا لڑکے، نوجوان لڑکے اور ایک ساتھ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں اور ان کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے. تو راتوں رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا، بے عزت کیا گیا. اور جب تک آپ مکہ کے اندر رہے، نبوت کے اعلان کے بعد جب تک مکہ کے اندر رہے اور آپ نے ایک رب کی دعوت دی، آپ کو ہر طریقے سے پریشان کیا گیا، ہر طریقے سے ستایا گیا. یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کے اندر جاتے تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی، گندگی آپ کے اوپر ڈالی جاتی، آپ کو رسی کا پھندا مار کر کے اور گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ کے اوپر تلوار چلانے کی کوشش کی گئی، آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی،
آپ کے ساتھیوں کو گھسیٹا جاتا، مارا جاتا، 2 اونٹ کے بیچ میں باندھ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کو جلایا جا رہا ہے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اس قدر ظلم کہ ایسا ظلم زمین و آسمان نے کم دیکھا ہوگا۔ اور اب یہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیے گئے تھے، جن کو مکہ سے نکالا گیا تھا، یہ ایک پورے لشکر کی شکل میں، 10,000 لشکر کے شکل میں، اور اب یہ آ رہے ہیں۔ تو یہ مکہ والے اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم نے جو ان سے کیا ہے یہ بدلہ لیں گے، کیونکہ بدلے کا وہاں پر رواج تھا۔ اور بدلہ کس طریقے سے لیتے تھے یہ لوگ؟ یہ بھی مکہ والے جانتے تھے کہ ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتوں کو لونڈی بنا لی جائے گی اور انہیں بیچ دیا جائے گا، بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا اور انہیں بیچ دیا جائے گا۔ لیکن رحمت للعالمین آ رہے تھے، امام الانبیاء آ رہے تھے، اللہ رب العزت کے نبی آ رہے تھے، کوئی بادشاہ نہیں آ رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں تو انداز انکساری کا کہ میرے رب نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، اپنی اونٹنی کے قصوہ کے جو کوہان ہے اس سے آپ کا سر اور آپ کی داڑھی لگی ہوئی تھی، ایسا جھک کر کے انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے، کوئی غرور تکبر نہیں۔ اور آپ کے ساتھی جب مکہ کے اندر گئے تو لوگ سہم گئے کہ آج تو ہمارے اوپر بہت سخت فرمان جاری کیا جائے گا رسول اللہ کی طرف سے، آج تو ہمیں قتل کیا جائے گا بیچ چوراہے میں لا کر کے۔ ہم نے جو ان کے اوپر ظلم کیا ہے یہ ان کے ساتھی ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ خود محمد رسول اللہ چھوڑنے والے، نہ ان کے ساتھی چھوڑنے والے۔ وہاں یاسر بھی ہیں، عمار بھی ہیں، جن کی بیوی، جن کی بہن کو، جن کی بیوی، جن کی ماں کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ وہاں پہ خباب بھی ہیں جن کے جسم کو جلا دیا گیا تھا، جن کے ان کے پشت کو جلا دیا گیا تھا، ہڈیاں نظر آنے لگی تھی۔ بلال بھی ہیں جن کو گھسیٹا گیا تھا، اور بھی دوسرے صحابی ہیں جن کو بے تحاشا ظلم کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں آج، یہ سمجھ رہے تھے اور سہم کر کے کھڑے ہوئے تھے، اپنے دروازے کی کھڑ سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر جیسی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر پہنچے، انہوں نے خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے آ کر کے اور سہم کر کے کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا حکم جاری ہونے والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 81۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والا ہے۔ سبحان اللہ، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ آج تک چل رہا ہے، حق آ گیا اور باطل ختم۔ باطل آپ دیکھیں دنیا کے اندر ختم ہوتے اور حق جو ہے وہ دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جو بھی حق کو سمجھتا ہے، غور فکر کرتا ہے، وہ حق پر آئے بغیر نہیں رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو لیا اور جو 360 مجسمے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے انہیں اپنی لاٹھی سے توڑتے ہوئے ان کو سر کے بل گراتے چلے گئے۔ اس مجسموں میں جہاں پتھر بھی تھے، پیڑ بھی تھے اور بھی دوسری چیزیں تھیں، وہاں پہ انبیاء اور نبیوں کے مجسمے بھی تھے، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی تھا، اور اس طریقے سے وہاں پر اسکیچ وغیرہ بھی تھے، فوٹو وغیرہ بھی بنی ہوئی تھی۔ تو سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ پھوڑ کر کے ختم کیا۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ ایک فاتح کا سب سے پہلا عمل کیا تھا۔ جب آپ مکہ کو فتح کیے ایک بادشاہ کی حیثیت، تو کیا عام دنیا کا کیا رواج ہے کہ جب کوئی کہیں پر فتح حاصل کرتا ہے تو اپنے عزت کا تاج پہنے گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا؟ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ سب کچھ نہیں تھا۔ آپ کا مقصد جو تھا، ہر زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے اس مقصد کو مقدم رکھا۔ کیا مقصد تھا؟ اور زندگی کے ہر عظیم موڑ پر آپ نے اس مقصد کو سامنے رکھا۔ جب دعوت کا آغاز کیا تو کلمہ توحید کے ساتھ کیا۔ جب مشرکین مکہ نے ستایا اور مکہ سے نکلنے کی باری آئی اور لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ مدینہ چلیے، جب وہاں پر عہد و پیمان ہوا تو یہی عہد لگائے تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، اگر تم شرک نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہجرت بھی کرنے کے لیے آپ نے یہی عہد لیا مدینہ والوں سے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے۔ جب آپ مدینہ آئے اور لوگ آپ کے اوپر جوگ در جوگ چلنے لگے، یعنی لڑنے کے لیے آنے لگے، تو آپ نے جب اصول بنایا تو سب سے پہلا اصول یہی بنایا کہ اس فوج کے اوپر جو ہمارے اوپر لڑنے آ رہی ہے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں، اگر وہ امان مانے تو ان کو امن دینا ہے، اگر وہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیں تو ان کا مال اور ان کی جان حفاظت ہو جائے گی۔ اور اب یہاں پر فتح مکہ ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ نے توحید کو مقدم رکھا۔
کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے اپنے انبیاءوں کی قبروں کو میلاگاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا، تم میری قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ آخری وقت میں بھی آپ نے توحید کو، اور جب فاتح ہو گئے اور بادشاہوں کو خط لکھا تو ہر خط کے اوپر سب سے پہلے یہی کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ایک رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہاں آپ ایک فاتح کی پوزیشن میں، مکہ فتح ہوا بہت بڑا، یہ ایک کامیابی تھی، اور وہاں پر آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ شرک کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا، اللہ کے غیر کو اپنے ہاتھ سے ختم، باطل معبودوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا۔ اور ایک فاتح کا سب سے پہلا حکم، پہلا عمل شرک کو ختم کیا، اور پہلا حکم حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ اس سرزمین میں جس جس کی عبادت ہوتی ہے، کہیں کوئی پتھر ہے، کہیں کوئی مورتی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ہے اسے ختم کر دو۔ تو حضرت علی گئے اسے ختم کر۔ اب یہاں پہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ سہن کر کے کھڑے ہوئے کہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ہمارے لیے سخت فرمان جاری ہونے والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے گیٹ پر اور اس کی منزلی کو پکڑ کر کے، چوکھٹ کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا امید کرتے ہو مجھ سے؟ اللہ مکہ کے لوگ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں امان ہے، تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ جیسی آپ نے یہ کہا کہ معاف کیا جاتا ہے، وہ چیخ پڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو واقعی، اور اس بات سے ان کو ایک بہت گہرا اثر پڑا، اور کچھ لوگ وہاں پر اس وقت اسلام لائے، اور کچھ لوگوں نے پھر اسلام کے بارے میں سننا، سیکھنا، سمجھنا شروع کیا، اور کچھ بحث کے بعد پھر ہندا نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے جس کو حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے جو ہے رقم دی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر ابو سفیان تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی ایک مثال بھی آپ دنیا میں ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ کسی بستی سے کسی کو نکالا گیا ہو، اپنے ہی دیش سے اپنے کو خود کو نکالا گیا ہو، اور اس کے بعد اس نے وہاں پر حکومت قائم کی ہو یا اپنے آپ کو جو ہے جیت کر کے وہاں پہنچا ہو، اور وہ انتقام نہ لے، وہ انہیں سزا نہ دے۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اور دیکھ لیں آپ دنیا کی ہسٹری کو اٹھا کر کے کہ جب جب کوئی فاتح ہوا ہے تو اس نے کس قدر بری طریقے سے لوگوں کو قتل کیا، صرف لوگوں کو نہیں، جانوروں تک کو اس نے قتل کیا ہے۔ جانوروں نے کیا بگاڑا، ان تک کو قتل کیا، ایسا غصہ آپ نے نکالا ہے۔ اور دوسری غور فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ کوئی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے محمد آپ معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں، مجھے مارا گیا، مجھے جلایا گیا، میری ماں کو 2 ٹکڑے کیے گئے، آپ کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے کہ معاف کر دیا گیا؟ یہ تھے صحابی، یہ تھے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ کسی ایک صحابی کی بھی آپ پوری سیرت کو کھنگال جائیے، کسی ایک صحابی نے بھی اف نہیں کیا، رسول اللہ نے معاف کر دیا، بس بات ختم۔ کیسے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے تھے یہ لوگ۔ یہ وہی لوگ ہیں مکہ کے جو دشمنی نبھانے کے لیے اگر کسی کے کھیت کے جانور نے آ کر کے اور ہمارے کھیت کے اندر اگر پانی پی لیا ہے، جانور چارہ چر لیا ہے، تو صدیاں لڑائی ہوا کرتی تھی۔ یہ کیسے معزز اور مکرم لوگ ہو گئے، یہ کیسے معاف کرنے والے اور کیسے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے کہ رسول اللہ نے معاف کر دیا اور بس اب ہم نے معاف کر دیا۔ ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا، آخری کچھ 2-3 آیتیں سماعت فرما لیں، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا؟ یعنی اب صحابہ اکرام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا، جاؤ اب ان کے پاس، اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلے تم سے لڑائی شروع کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے عہد توڑ دیا ہے اور رسول کو ان کے گھروں سے نکالا ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تم واپس جاؤ اپنے گھروں میں، اور انہوں نے پہل تم سے لڑنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی تم تو مدینہ میں خاموشی سے رہنے لگے تھے، وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، وہ موقع نکال کر کے تم سے لڑتے تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیوں رکے ہو یہاں؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ مومن اگر ہو تو صرف اللہ رب العزت ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ تو مومن اللہ ہی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ان سے خوب لڑائی کرو اور اللہ انہیں تمہارے ہاتھ سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کی سینوں کو شفا بخشے گا، یعنی ٹھنڈک دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیسی مدد فرمائی، ایسا رعب طاری ہوا ان کا کہ ہمت نہیں ہے کسی کے آنے کی، اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، یعنی مومنوں کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔
آج کی کلاس کی آخری آیت، آیت نمبر 16، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام جو کئی مشکلوں کا سامنا کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا، اللہ رب العزت نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی تمہارے لیے مدد نہیں کی جائے گی، جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا۔ یعنی یہاں پہ ایمان والے اور نفاق والے منافقوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے الگ کر رہا ہے۔ یہاں پہ دو بہت قیمتی بات، کس طریقے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے اور مومنوں کو الگ کرتا ہے، منافقوں کو الگ کرتا ہے، کیونکہ بھیڑ میں تو سبھی ہیں، سب اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، آئی ڈی سب کے پاس مسلمان کی ہے، تو جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، تو پہلی پہچان جہاد، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پہلی پہچان تو یہ کہ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ اور دوسری پہچان، اتنی اہم بات ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ یہ ہے مومن کی صفت، اور مومنوں کے سوا وہ کسی اور کو دلی دوست نہیں بناتے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کو خوب خبر رکھتا ہے، تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت اس کو خوب خبر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں جو بھی نصیحتیں ہیں، جو بھی وصیتیں ہیں، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ اکرام نے اپنے اوپر ظلم کو کس طریقے سے برداشت کر دیا اور کس طریقے سے معاف کر دیا، اے اللہ ایسا ہی ہمیں بھی جذبہ عطا فرما کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیں، اگر وہ معافی مانگے، اگر وہ جھک جائیں تو۔ اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی متبع ہم سب کو بنا دے کہ رسول اللہ نے فرما دیا بس ہمارا سر جھک جائے، اس میں ہمارے لیے کچھ سوچنے اور سمجھنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہمارے نبی نے فرما دیا بس ہمارے لیے وہ حرف آخر ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسا مطیع اور فرما بردار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں عہد کا پورا کرنے والا، عہد کا پاس و لحاظ کرنے والا، وعدوں کا پاس و لحاظ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔